بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. محترم و مکرم قابل قدر اسٹیج پر جلوہ فروز اساتذہ کرام، علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے جامعہ حاضہ کے طلبہ، طالبات اور دیگر سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہم لوگوں کو آج کا یہ دن 15 اگست کا دن دیکھنے کا موقع دیا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے اندر یہ دن ایک بار پھر لائے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی 15 اگست والے دن کو بار بار ہماری زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، سال اگست کا مہینہ آتے ہی ہر ہندوستانی کا دل آزادی کی خوشگوار یادوں سے دہل جاتا ہے. اور بطور خاص اس مہینے کے اندر جب 15 اگست کی تاریخ آتی ہے تو 15 اگست کا دن وہ دن کہلاتا ہے. 15 اگست 1947 کو یہ ملک انگریزوں کے شکنجے سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 کو یہ ملک جمہوری ملک بنا. دراصل یہ خوشی وہ ہے جو ہندوستان کے اندر کثرت میں وحدت کی بنیادوں کو مضبوطی فراہم کرتی ہے، کیونکہ اس موقع پر 15 اگست کا موقع ہو، 26 جنوری کا موقع ہو، ہر ذات، قبیلے، مذہب اور رنگ کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جشن منانے کے بجائے بطور ہندوستانی یک زبانی ہو کر لوگ آزادی کے نغمے گنگناتے ہیں. اس خاص موقع پر ہم یہ بھول نہیں سکتے کہ ہماری یہ آزادی کسی خاص قوم کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ مشترکہ قربانیوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں اور جامعہ حاضہ کے طلباء اور طالبات، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے علماء کرام نے جتنی قربانیاں دی ہے ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. علماء کرام کی قربانیاں اتنی ہے، اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں جتنا خون مسلمانوں کا بہا ہے اتنا کسی اور قوم کا
پسینہ بھی نہیں نہ بہا۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ لاہور کی دریا راوی کے اندر ایک ایک دن کے اندر 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن کے اندر انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اور ایک ایک دن کے اندر 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی۔ کبھی علماء کرام کو کھال سور کی کھالوں میں بند کر کے ان کو جلا دیا جاتا، کبھی آگ کے شعلے بھڑکا کر کے علماء کرام کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا۔ انگریز کا مورڈک ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا، میں دیکھتا کیا ہوں، 40 علماء کرام کو لایا گیا، ان کو پکڑا گیا، ان کو جلتے ہوئے تندور کے اندر آگ کے اندر ڈال دیا گیا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کرام کو اور لایا گیا۔ ان سے کہہ دیا گیا کہ مولوی دیکھو، اس طرح ہم نے ان کو مار گرایا ہے، اس طرح ہم نے ان کو آگ میں جلایا ہے، تمہیں بھی اسی طرح جلائیں گے، ورنہ تم میں سے ایک یہ کہہ دو ہم 1857 کی جنگ آزادی کے اندر شریک نہیں تھے، ہم تم کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، تمام کی تمام علماء کرام آگ میں پکنے کے لیے تیار، آگ میں کودنے کے لیے تیار، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انگریز کی غلامی کو گوارا نہیں کیا۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی خدمات علماء کرام کی ہے۔ ہندوستان جیسے بڑے ملک میں اگر علماء کرام نہ ہوتے، ہمارا ملک ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد ہوا۔ انگریزوں نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ انگریزوں نے بہانہ بنا کر تجارت کا 200 برس تک ہندوستان کو غلام بنا رکھا تھا۔ علی برادر ان کے مشہور عالم صحافی مولانا محمد علی جوہر نے برطانیہ میں قسم کھا کر کہا تھا کہ انگریزوں تم مجھے ہندوستان کی آزادی کا پروانہ دو، ورنہ میں غلامی ملک ہندوستان میں مرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مولانا کی موت برطانیہ میں ہوئی اور قبر بنی بیت المقدس میں۔ مولانا محمد اسماعیل شہید، مولانا محمد سید احمد شہید بالا کوٹ کے پہاڑ پر انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دہلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ انگریز مسلمانوں کو ہاتھی پہ بٹھا کر لاتے تھے، پھانسی کا پھندا درخت پر لٹکا رہتا تھا، پھانسی کا پھندا مسلمانوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے اور ہاتھی کو آگے بڑھا دیتے تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا محمد اسماعیل شہید، مولانا محمد سید احمد شہید دہلوی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد ابو الکلام آزاد، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا عبید اللہ سندھی، حکیم اجمل خان، خان عبد الغفار صاحب، ڈاکٹر مختار انصاری صاحب، پنڈت جواہر لال نہرو، گاندھی جی، اشفاق اللہ وغیرہ نے مل کر کے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اس وقت ہر محب وطن آزادی کی خوشی حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ فکر دامن گیر ہے ملک کے موجودہ حالات آزادی سے قبل جیسے ہو گئے ہیں۔ انگریزوں نے ایسے پھوٹ ڈالو حکومت کرو کی پالیسی اپنائی تھی، اس وقت بعین ہی ویسے ہی حالات ملک ہندوستان کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں۔ دراصل انگریزوں نے جگہ جائزہ لیا، ایک طرف تو پوری دنیا میں ان کی بالادستی کو تقویت مل رہی ہے، وہیں دوسری طرف بر صغیر میں ان کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں کے لوگوں کا اتحاد ان کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہے۔ اس سراغ کو پا لینے کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں کے درمیان میں جذباتی، مذہبی، لسانی اور نسلی بنیادوں پر پھوٹ ڈالنے کا بڑا جال بچھا دیا اور ایک حد تک وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قابل قدر اساتذہ کرام، ہندوستان کے اندر انگریزوں کا آنا ہی یہ ہندوستانیوں کی غلامی کی شروعات ہے۔ مجھے تاریخ کے حوالے سے یاد پڑتا ہے وہ 1498 عیسوی ہے، ہندوستان میں پہلی بار انگریزوں نے قدم رکھا۔ تجارت کی نیت سے وہ ہندوستان کے اندر آئے، یہاں کی رپورٹ اس کے علاوہ دیگر ممالک میں پہنچاتے رہے، کہتے رہے ہندوستان تو سونے کی چڑیا ہے، اس پر تو ہم انگریزوں کی
حکومت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے یاد پڑتا ہے 1401 میں اپنی 100 سالہ محنت کے عوض میں بدلے میں انگریز نے 103 سال محنت کی تجارت پر، اور 1401 میں جو ہے 1401 میں اس انڈیا کمپنی کا آنا ہوا، اس ہندوستان میں ورود ہوا، ہندوستان میں آئی دو نیت کے ساتھ۔ انگریز ہندوستان کے اندر آیا تھا، دو نیت لے کر کے آیا تھا۔ پہلی نیت یہ تھی یہاں کی تجارت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، دوسری نیت یہ ہے کہ تجارت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، ان کی معاش اور معیشت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی تو آٹومیٹک ہی یہاں کی حکومت اقتدار بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے یاد پڑتا ہے شیر بغداد سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے محسوس کیا انگریزوں کی نیت کچھ خراب ہے، ان کی نیت صرف تجارت کی نہیں ہے، ان کی نیت یہاں صرف لین دین کی نہیں ہے، ان کی نیت یہاں رہنے کی نہیں ہے، بلکہ ان کی نیت یہ ہے ہندوستان ہمارے قبضے میں آ جائے، یہاں کے ہم حاکم بن جائے۔ ان کی نیت میں ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا اور اس کو ہڑپ کرنے کی نیت ہے۔ سراج الدولہ بغداد کا رہنے والا شیر خدا، اس آدمی نے سب سے پہلے انگریزوں کی نیت کو پرکھا۔ شیر بغداد نے اس کمی کو محسوس کیا اور اس کو پرکھا کہ ہندوستان کے اندر جو انگریز آیا ہے اس کی نیت یہاں لین دین کی نہیں ہے، تجارت کی نہیں ہے، تو شیر بغداد نے ان سے مجاہدہ کیا، ان سے لڑائی کی، ان سے جنگ کی، ان کے سامنے برسر پیکار ہوئے۔ روایات کے حوالے سے بات کرتا ہوں، 1757 کی وہ تاریخ مجھے یاد پڑتی ہے جس سن کے اندر، جس ڈیٹ کے اندر سراج الدولہ شیر بغداد کو شہید کر دیا گیا جنگ آزادی کے لیے۔ یہ پہلی شہادت ہے۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے قربانیاں مسلمانوں ہم نے دی ہے، ہمیں اپنی تاریخ یاد نہیں ہے۔ اس سراج الدولہ نے سب سے پہلی شہادت انگریز سے لڑتے ہوئے، ان سے مجاہدہ کرتے ہوئے، اور 1757 کے اندر انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ جو ہے شہید ہو گئے۔ سراج الدولہ اپنے مسلمان کی، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اپنے ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہوئی۔ انگریز نے یہ سمجھا کہ 1757 میں سراج الدولہ شیر بغداد شہید ہو گیا، اب ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے۔ لیکن تاریخ کا ورق پلٹو، تاریخ کو ذرا دیکھو، اللہ رب العزت عالمین نے شیر بغداد کی جگہ شیر میسور کو کھڑا کر دیا، جن کا نام نامی اسم گرامی ٹیپو سلطان کے نام سے میں بھی یاد کرتا ہوں، آپ بھی یاد کرتے ہیں، ہم سب یاد کرتے ہیں۔ سرنگا پٹنم کے رہنے والے، یہ وہ جگہ جو میسور سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر پڑتی ہے، وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا، وہیں پر ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد 3 دن تک انگریز وہاں بھٹکا نہیں ہے، اتنی لاش کے پاس نہیں آیا، اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا انگریزوں کے دل میں۔ ٹیپو سلطان کا لکھا ہے کتابوں میں، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ٹیپو سلطان شیر میسور سرنگا پٹنم کے رہنے والے، یہیں پر حکومت کرنے والے، ان کے بارے میں لکھا 4 مئی 1799 عیسوی میں کچھ اپنے ہی منافقین کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے 1799 میں شہید ہو گئے۔ اس وقت انگریز نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی، اور جن کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی 1 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کا ہونا، ٹیپو سلطان کی شہادت کا ہونا، ہندوستان کا ہمارے قبضے میں آنا ہے، یہ بات انگریز نے کہی تھی، ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے، یہی بات علماء کرام نے محسوس کی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے آگے ہمیں نام ملتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا، انہوں نے اس جنگ کو آگے بڑھایا۔ ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلا فتویٰ 1803 میں انگریزوں کے خلاف جنگ کا، آزادی کا، انگریزوں کے خلاف جہاد ہونے کا، انگریزوں کے خلاف ہندوستان سے مار بھگانے کا، یہ ایک کے لیے نہیں تھا، مسلمان کے لیے نہیں تھا، ہندو مسلم سب کے لیے اس بات کا فتویٰ تھا۔ انگریزوں کو مار بھگانا، انگریزوں کو ختم کرنا، انگریزوں سے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دینا، ہندوستان کو ان کے قبضے سے ہٹا کر اپنے ہندوستانیوں کو دے دینا، یہ ہر ہندو مسلمان پر فرض ہو چکا ہے۔
1803 کے فتوے کے بعد میں پورے ہندوستان میں بات چلی تو آگ لگ گئی، ادھر سے انگریزوں کی دلوں میں آگ لگی، ادھر سے انگریزوں نے سوچا یہ علماء کرام جب تک رہیں گے اس وقت تک ہندوستان ہمارے ہاتھ میں کامل و مکمل طور سے نہیں آئے گا۔ اس نے ہندوستان کے اندر سے علماء کرام کو مارنا شروع کیا، ختم کرنا شروع کیا۔ تاریخ کے پنوں میں لکھا ہے، ایک نہیں، ہزار نہیں، بلکہ کئی ہزار، لاکھوں، بلکہ یوں کہہ لیجئے مسلمانان ہند اور اس میں علماء کرام کی تعداد زیادہ ہے، ان کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن ایک بھی عالم، ایک بھی علماء ایسے نہیں تھے، ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا اس نے انگریز کی غلامی اختیار کر لی ہو، یہ کہہ دیا مجھے چھوڑ دو۔ بات آگے چلتی ہے، 1803 سے 1857 کی بیچ میں چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہی اور سب ہندو مسلمان ایک ہوئے، لیکن کامل و مکمل طور پر سارے ہندو مسلمان ایک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ تو فتوے سے شروع ہوئی، سراج الدولہ کی شہادت سے شروع ہوئی اور 1799 شیر میسور سے ہوئی، 1803 کے فتوے سے شروع ہوئی ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے ہاتھ سے شروع ہوئی ہے، اس لیے اس کی قیادت ابھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے تاریخ کی وہ ورق جس میں لکھا ہے 1857 میں جب جنگ ہوئی، معرکہ ہوا، اس معرکے تک اور 1803 سے 1857 تک 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اس ملک کی آزادی کے لیے۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، بہت سے بھائیوں کے ذہن دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی، ہندوستان کی آزادی میں تو گاندھی جی کا بھی رول ہے، کانگریس کا بھی رول ہے۔ ذرا تاریخ کے اس پیج کو یہی رکھو، 1857 کی عیسوی ہے، مسلمانوں ابھی تو گاندھی، ابھی تو کانگریس کا وجود ہی نہیں ہوا۔ 1857 عیسوی ہے، مسلمانوں ابھی تو گاندھی جی پیدا ہی نہیں ہوئے، گاندھی جی کی پیدائش تو 1869 میں ہوئی۔ 1869 سے پہلے 5 لاکھ سے زائد مسلمان ہندوستان کو آزاد کرانے کے میں شہید ہو گئے۔ گاندھی جی کی بات تو بعد میں آئے گی۔ 1857 میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جنگ ہوئی، اس کو ہم پہلے جنگ عظیم کہتے ہیں۔ 1857 سے آگے بڑھیے، 30 مئی 1866 آیا، ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے دیوبند کے اندر قائم کیا گیا۔ مقصد اس کا صرف یہی تھا، یہاں سے نونہال پیدا ہوں گے، یہاں سے علماء پیدا ہوں گے، یہاں سے مجاہد پیدا ہوں گے، یہاں سے حفاظ پیدا ہوں گے، یہاں سے قرہ پیدا ہوں گے، انگریزوں کو مار بھگائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، اسی دارالعلوم دیوبند کے نونہالوں نے اسی ہندوستان کو آزاد کرانے میں ایسی قربانیاں دی ہے۔ شیخ الہند، شیخ الاسلام اور جو ہے ان کے علاوہ بے شمار علماء کرام نے قربانیاں دی، ایسی قربانیاں دی ہے، ایسی قربانیاں دی کہ ہندوستان تو کیا پوری دنیا میں کسی نے ایسی قربانی نہیں دی۔ 1866 بھی گزرا، 1912 میں آیا، اس کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد نے اخبار نکالا الہلال کے نام سے، اس کے اندر انگریزوں کے خلاف بیان فتوے دینے شروع کر دیے۔ اس سے اور آگ بھڑک گئی، ہندو مسلمان اتحاد کی طرف آنے لگے اور یہ بات سمجھنے لگے کہ ہندو کی لڑائی نہیں ہے، یہ مسلمان کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ہندوستان کی لڑائی ہے انگریزوں کے خلاف۔ 1912 میں جب آگ بھڑکی اس الہلال اخبار کی وجہ سے، تو 1915 کے اندر رومال تحریک چلائی گئی انگریزوں کو ملک سے بھگانے کے لیے۔ اس کے بعد 1916 کے اندر باقاعدہ طور پر ہندو مسلم اتحاد کی ایک مہم چلی، ہندو مسلمان متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف ہو گئے۔ تاریخ کا وہ ورق بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کو ہم 1939 کہا جاتا ہے۔ 1939 کے اندر دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس میں انگریزوں نے گھٹنے ٹیک دیے، ان کے گھٹنے ٹوٹ گئے اور انہوں نے گھٹنے پست کر دیے۔ پھر اس کے 3 سال کے بعد میں 1942 کے اندر انگریز ہندوستان چھوڑو کے نام ایک مہم چلی، انگریز ہندوستان چھوڑو۔ ہندو نے بھی یہی آواز لگائی، مسلم نے بھی یہی آواز لگائی اور ہندوستانی کی یہی آواز تھی، انگریزو ہندوستان چھوڑو، انگریزو ہندوستان چھوڑو۔ 1942 کا یہ معاملہ ہوا، اس کے ٹھیک 5 سال کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، پرچم لہرا دیا گیا آزادی کا۔ اب 15 اگست 1947 جیسے ہی ہوتی ہے، یہ معاملہ سامنے آتا ہے، ہندوستان کا قانون کیا ہوگا؟ ہندوانہ قانون ہوگا، اسلامی قوانین ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری قربانیاں ہیں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہے، بے شمار قربانیاں دی ہے، جنگیں لڑی ہے اور 5 لاکھ سے زائد مسلمان اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے مسلمان جو ہے شہید ہوئے ہیں۔
ہیں، اور اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے مالٹا کی جیلوں کے اندر اپنا وقت گزارا ہے، مالٹا کی جیلوں کے اندر قید ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی عالم نے انگریز کے سامنے جو ہے، کسی بھی عالم نے انگریز کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، سب کے سب آگ میں جل گئے، آگ میں پھک گئے، لیکن کسی بھی عالم نے انگریز کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکایا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہماری قربانیاں ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں، اپنی حالت کو بدلو، اپنے علماء کرام کی قربانیوں کو پڑھو، اپنے اکابر اسلاف کی قربانیوں کو پڑھو۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئی جب تک کہ اس قوم نے اپنے بڑوں کی قربانیوں سے نہ آشنا رہی، نہ واقف رہی۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں، اپنے علماء کرام کی تاریخ کو دہرانا ہوگا، ان کو پڑھنا ہوگا۔ اور ہندوستان کے اندر، اس ملک ہندوستان کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کو پیار و محبت کے ساتھ میں رہنا ہے، اسی میں ہم سب کی سالمیت ہے۔ فقط اتنی گزارش ہے کہ ارباب حکومت سے، فقط اتنی گزارش ہے کہ ارباب حکومت سے ہمارا حق جو بنتا ہے، ہمارا حق مگر دے دو۔ ہمیں یوں بے وطن پردیسیوں غدار مت سمجھو، وطن کے ہم بھی ہے وارث، کرایہ دار مت سمجھو۔ ہمیں یہ مت سمجھو کہ ہم کرایہ دار ہے، بلکہ اس ہندوستان کے ذرے میں ہمارا خون جو ہے بکھرا ہوا ہے، ہندوستان کے چپے چپے میں مسلمانوں کا خون بکھرا ہوا ہے۔ ہندوستان کے کسی کونے سے اگر تم ذروں کو اٹھاؤ، ان ذروں کو نچوڑ کر کے دیکھو گے، علماء کرام کی قربانیاں تمہیں یاد آئے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں چند گزارشات کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔